السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المقرر الدراسی للمصطلح یہ مصطلحات کے متعلق ہم نے جو نصاب قائم کیا تھا سلسلہ جاری ہے، اور آج جس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کرنے چلے ہیں اس کا نام ہے التثبت من اللفظ الصحیح۔ جب ایک طالب علم مختلف روایات کو جمع کرتا ہے کسی خاص موضوع میں تو وہ دیکھتا ہے کہ لفظ کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے، تو ایسے میں وہ کس طرح سے حدیثوں کی تحقیق کرے گا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو روایت آپ کی اسکرین پر نقل کر دی ہے وہ امام سعید ابن منصور رحمہ اللہ کی سنن سے ہم نے روایت نقل کی ہے۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ روى الامام سعید بن منصور فی سننہ عن حشیم بن بشیر عن ابی ہاشم عن ابی مجلز عن قیس بن عباد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال من قرأ سورة الکہف یوم الجمعہ اضاء له من نور ما بینہ وبین البیت العتیق۔ یہ ایک روایت ہے، اس کو امام سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ لال رنگ کی عبارت جو دوسری حدیث ہے اور دوسرا طریق ہے اس کو آپ کے سامنے ظاہر کیا ہے ہم نے۔ اب اس میں امام دارمی رحمہ اللہ ابو النعمان کے واسطے سے نقل کرتے ہیں، ابھی قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فضل المعروف بعارم قال حدثنا حشیم الى آخر هذا الحدیث به۔ وہ بھی اسی طرح سے روایت نقل کرتے ہیں، امام دارمی رحمہ اللہ بھی نقل کرتے ہیں، جیسے کہ امام سعید ابن منصور اپنے سنن میں نقل کرتے ہیں۔ الا انہ قال لیلۃ الجمعۃ بدلا من قول یوم الجمعۃ، لیکن امام دارمی نے جب روایت نقل کی تو وہاں پہ یوم الجمعہ کی جگہ پر لیلۃ الجمعہ کا لفظ اضافہ کیا ہے، یوم الجمعہ نہیں ہے، وہاں پہ لیلۃ الجمعہ ہے۔ یعنی سورہ کہف جو ہم پڑھیں گے وہ جمعرات کو پڑھیں گے یا جمعہ کے دن میں پڑھیں گے، اس میں اختلاف واقع ہوا۔ اس اختلاف کی بنیاد پر علماء اور فقہا کے درمیان بھی اختلاف واقع ہوتا ہے، تو حل کیسے ہم نکالتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کیف نعرف ما هو صحیح۔ دیکھیے ہم نے آپ کو فیصلہ تو سنا دیا، اللفظ المحفوظ یعنی جو شاذ نہیں ہے، جو صحیح ترین لفظ ہے وہ یوم الجمعہ ہے، یعنی جمعہ کے دن، نہ کہ جمعہ کی رات۔ جمعرات نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے۔ ہم نے کیسے اس کی تحقیق کی، اس کو اگر آپ سمجھ لیے تو آپ کے لیے بھی تحقیق کرنا آسان ہو جائے گا جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، الفرق بین الراویین، دونوں راویوں کے درمیان ہم فرق دیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات الامام سعید ابن منصور کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ اتقن ہے، احفظ ہے، حافظ ہے، متثبت ہے، ثقہ ہے۔ جیسے ثقہ کے بارے میں بتایا تھا کہ علماء جرح و تعدیل ثقہ اس شخص کو کہتے ہیں جو عدل بھی ہو، ضابط بھی ہو۔ عادل نہیں کہتے، عدل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ نزہہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حدیث صحیح ہونے کے لیے راوی عدل بھی ہو اور ضابط بھی ہو، یعنی ایماندار بھی ہو اور جھوٹ کپٹ برائیوں سے بچتا ہو اور یادداشت بھی مضبوط ہو۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جبکہ ہم دوسری روایت پر نظر دوڑائیں تو ابو النعمان ہیں وہاں پہ، اور ابو النعمان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اختلط فی آخری عمر، کہ وہ آخری عمر میں اختلاط کے شکار بن گئے۔ اختلاط کا شکار بننے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اذا لقنا یتلقن، کہ جب ان کو خطا کی نشاندہی کر دی جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ محدثین متثبت ہوتے ہیں اور یادداشت زبردست ہونے کی بنیاد پر وہ ہر کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر روایت میں ایسا ہے، اگر ان کو کوئی بتا بھی دے کہ نہیں نہیں آپ اس میں خطا کیے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے جس واسطے سے یہ حدیث سنا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ لیکن ہر بات جو ان کو بتلائی جائے وہ اس کو قبول کر لیں اور حدیث میں تعدیل کا معاملہ کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مختلط ہیں، اختلاط کے شکار ہیں۔ امام دارقطنی نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ ما ظہر له بعد اختلاطه حدیث منکر، کہ اختلاط کے بعد جو بھی ان سے حدیث ظاہر ہوتی ہے، حدیث پہنچتی ہے، وہ حدیث منکر ہے، یعنی وہ حدیث قابل قبول نہیں، حدیث منکر حدیث ضعیف کی قسم میں سے ہے۔ اب دیکھیے ابو النعمان کو میں نے ذکر کیا تھا، امام سعید ابن منصور کو،
کیا وجہ ہے؟ اب پیچھے دیکھتے ہیں. امام سعید ابن منصور نے جو روایت نقل کی ہے وہ حشیم سے نقل کی ہے، اور امام دارمی نے جو روایت نقل کی ہے وہ ابو النعمان کے واسطے سے حشیم کے ذریعے سے انہوں نے روایت نقل کی ہے، یعنی حشیم ان دونوں روایتوں کے اندر مشترک ہیں. اب جب حشیم دونوں روایتوں کے اندر مشترک ہیں تو ان سے جو نیچے کا طبقہ ہے وہاں دیکھیں گے. حشیم کے نیچے کون ہے؟ حشیم کے نیچے ابو النعمان ہیں، اور یہ دارمی کی روایت میں، اور امام سعید ابن منصور کی جو سنن ہے اس روایت کے اندر حشیم سے امام سعید ابن منصور مباشرتاً روایت نقل کرتے ہیں. تو پہلی روایت میں حشیم کے نیچے سعید ابن منصور، دوسری روایت میں حشیم کے نیچے ابو النعمان. حشیم ان دونوں روایتوں میں مشترک ہونے کی وجہ سے محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں حشیم ابن بشیر، ان کو ہم ملتقى الحدیث کہیں گے یا مدار الحدیث کہیں گے، کہ حدیث انہی کے چاروں اور گھوم رہی ہے. تو حشیم کو تو ہم نہیں دیکھیں گے، حشیم کے اوپر اگر ہم دراسہ کر لیں، پڑھ لیں راویوں کے بارے میں، سب صحیح ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں. حشیم کے نیچے جب ہم آتے ہیں تو امام سعید ابن منصور کے بارے میں ہم کو خاص طور سے پڑھنا پڑے گا، اور ابو النعمان کے بارے میں پڑھنا پڑے گا. اس لیے ہم نے جدول تیار کیا تھا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر دونوں راویوں کے بارے میں ہم نے فرق کو دیکھا کہ امام سعید ابن منصور جو ہیں وہ اتقن ہیں، یعنی حفظ کے اندر اتقان بھی ہے، احفظ ہیں اور زیادہ یاد رکھنے والے ہیں، حافظ بھی ہیں، متثبت بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں، جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے حدیث کو یاد بھی کر لیتے ہیں، عادل بھی ہیں، ضابط بھی ہیں. لیکن ابو النعمان جو کہ امام دارمی نے روایت کی ہے، اس روایت کے اندر ابو النعمان ہیں اور وہ اختلاط کے شکار ہوئے. تو اختلاط کے شکار ہونے کی وجہ سے مختلط تراوی کو ہم ضعیف کہتے ہیں، اور ضعیف ہونے کی بنیاد پر ان سے جو مروی روایت ہے جس میں وہ لیلۃ الجمعہ کہتے ہیں اس کو ہم شاذ قرار دیں گے، اور امام سعید بن منصور کی روایت کو جس میں یوم الجمعہ کا لفظ انہوں نے نقل کیا ہے اس کو ہم صحیح قرار دیں گے. اس طرح سے ہم دونوں راویوں کے درمیان فرق کر کے صحیح لفظ تک پہنچ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلپس کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. دعا کی درخواست ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.